السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 12ویں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ اس سلسلے کی پہلی 2 ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہیں، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ قید خانوں میں ساتھیوں کا خواب اور آپ علیہ السلام سے تعبیر کی درخواست۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگائے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، اور اس یوسف کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے جو بادشاہ کا ساقی تھا کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس سے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے جو بادشاہ کا باورچی تھا کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید پیش کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 37 سے 40 کا ترجمہ ہے، یوسف نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تابع داری صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دربار میں بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں اسے پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہے، اے میرے قید خانیوں کے ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساقی سے درخواست۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا، تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانے میں ہی رہے۔
قرآن پاک کی سورہ یوسف آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے، اور جس کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس اس طرح وہ یوسف کئی سال تک قید میں ہی رہے۔ شاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گوشے خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخر کار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی منو عین صحیح ثابت ہوئی۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ علیہ السلام کی رہائی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر ان کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کر کے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جانا۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے، لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہوا اور ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی ایسی تدابیر اختیار کیں کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کی خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو عہدے کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ مانگ کر نہ لینا، بے شک قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی اور ندامت ہوگی جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ اس کا اگلا حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔